Who is Allah? His names and attributes. اللہ کے اسماء و صفات کے اس سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ لیٹس ریوائیو آور فیتھ اینڈ کنیکٹ ود اللہ۔ آئیے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، ہم اللہ کے بارے میں کیوں جانیں؟ نام جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ پہچان ملتی ہے۔ پہچان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ تعلق قائم ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب ہم کسی کے نام کے بارے میں جانتے ہیں اس کے ساتھ ہماری پہچان ہوتی ہے اور پہچان کے ساتھ ہم تعلق قائم کرتے ہیں۔ نام جانتے ہیں تو بات کرتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ پھر رسپانس بھی آتا ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بہترین معاملہ کیا جاتا ہے کسی بھی تعلق میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننا اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں اس کی پہچان ملے اور پہچان کے ساتھ اس کے ساتھ بہترین تعلق قائم ہو سکے۔ بہترین تعلق اگر قائم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اجنبی تعلق رہ جائے گا۔ اس اجنبی تعلق کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں جانا جائے۔ اب اللہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنی ذات کے بارے میں ہمیں بتایا، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تمام جہانوں کا مطلب انسانوں کا جہان ہو، چاہے حیوانات کا ہو، نباتات کا ہو، آسمان کا ہو، زمین کا ہو، حاضر کا جہان ہو یا غائب کا جہان ہو، تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اب رب کون ہوتا ہے؟ رب کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، خالق، مالک اور مدبر۔ یعنی رب وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، پیدا کرنے والا ہو، مالک ہو، اس کو اون کرنے والا ہو، اس کے اوپر ٹوٹلی ملکیت رکھتا ہو، اور مدبر ہو یعنی اس کی تدبیر کرنے والا ہو، جیسا چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں دیکھیں، اس نے کیا کچھ پیدا کیا۔ جب وہ رب ہے تو اس نے کیا کچھ پیدا کیا۔ سورۃ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، اللہ خالق کل شیء، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اب کیا کچھ اس نے پیدا کیا، اس کے بارے میں ہم دیکھیں۔ اس کائنات میں 2 جہان ہیں، عالم علوی اور عالم سفلی۔ عالم علوی کا مطلب ہے اوپر کا جہان، یعنی آسمان کا جہان۔ علو بلندی سے ہے، بلندی اوپر آسمان آتے ہیں، جتنے بھی آسمان ہیں تمام جہان، خاص کر کے وہ جو ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر عالم سفلی یعنی نیچے کا، نیچائی کا جہان، یعنی اس زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کا عالم۔ عالم علوی میں کیا ہے؟ سیلیسٹیل باڈیز ہمیں نظر آتی ہیں، سٹارز، گیلیکسیز، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی پیدا کردہ تخلیق ہے۔ اسی طرح سے آسمان میں اگر ہم مزید اپنے قریب آ جائیں تو بادل نظر آتے ہیں، بارش نظر آتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ پرندے نظر آتے ہیں۔ تو جتنی بھی مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب کی سب اللہ نے پیدا کی ہیں۔ عالم سفلی کی بات کریں تو عالم سفلی میں مختلف قسم کی اقسام اس نے پیدا کی، جیسے کہ حیوانات مختلف قسم کے پیدا کیے، اسی طرح سے نباتات مختلف پیدا کیے، پھر سمندر کے اندر کی مخلوقات، سمندر کی سطح کی مخلوقات، زمین کی سطح کی مخلوقات، زمین کے اندر کی مخلوقات، ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے سب کچھ اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ اسی طرح سے انسان جو کچھ کھاتا ہے، لینٹلز میں سے اس میں بھی ہر چیز ایک ایک دانہ کس کا پیدا کردہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور ہم دیکھیں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کے کلر مختلف رکھے، ان کے ذائقے مختلف رکھے، ان کی ہر چیز کے اندر ڈیفرنٹ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح سے ہم پھلوں کو دیکھیں، مختلف قسم کے پھل ہیں، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، ہر چیز مختلف ہے، ان کی شکل و صورت، ہر چیز اتنی ڈیٹیل کے ساتھ پیدا کرنے والی ایک ساتھ ہے۔ اسی طرح سے سبزیوں کے بارے میں اگر ہم غور کریں، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اتنی ورائٹی کے ساتھ۔
پھر ہم انسان کی بات کریں، انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اتنی تفصیلات کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر ہم غور کریں تو انسان کے اندر مختلف قسم کے نظام ہیں، جیسے کہ اسکیلیٹل سسٹم ہے، اس کا ہڈیوں کا نظام ہے، اس کا ریسپائریٹری سسٹم ہے، میسکولر سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی تفصیل کے ساتھ پیدا کیا، کیونکہ وہ اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ ذاریات میں بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی عبادت ہی انسان کی زندگی کا، اس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ عبادت کے لیے اللہ پر ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ پر ایمان میں سب سے پہلی الوہیت ہوتی ہے، یعنی اس کے وجود کو ماننا کہ وہ ایک ذات موجود ہے۔ پھر دوسری چیز ربوبیت، یعنی وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اور تیسری چیز آتی ہے اس کے اسماء و صفات کے بارے میں ماننا، اس کو جاننا، اس پر ایمان رکھنا۔ اب ہم دیکھیں اسماء و صفات کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ جیسے ہم انسانوں کو اگر پکارتے ہیں، جیسے کہ خدیجہ ہے، فاطمہ ہے، آمنہ ہے، رابعہ ہے، تو کیسے پکارتے ہیں؟ ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ناموں سے پکارنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہترین رسپانس آتا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں بات سنو ذرا، تم میری بات سنو؟ کیسے پتہ چلے گا ہم کس کو بلا رہے ہیں؟ تو اسی لیے ناموں کے ساتھ جب پکارا جاتا ہے تو بہترین رسپانس آتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نام ہیں، جن میں سے دیکھیے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ المنان، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ السمیع، سب کچھ سننے والا۔ المستعان، مدد کرنے والا۔ الرزاق، رزق دینے والا۔ الفتاح، فیصلہ کرنے والا یا کھولنے والا۔ اسی طرح سے باقی تمام نام۔ اب اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے اگر پکارا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ تعلق بنے گا، تعلق مضبوط ہوگا، اور تعلق کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ناموں کے ساتھ، پہچان کے ساتھ جب پکارا جائے گا تو عبادت کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ تو بیسیکلی 3 فائدے ہوں گے اللہ کے ناموں کے بارے میں جاننے سے۔ اس کے ساتھ تعلق بھی بنے گا، اس کو پکارا بھی جائے گا، اور اس کی عبادت بھی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ہمیں اس کے ناموں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اب اسی طرح دیکھیے، جتنی زیادہ پہچان ہوتی ہے اتنا زیادہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور پہچان حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جب تک علم نہیں ہوگا تو پہچان نہیں ملے گی، اور علم جب ہوگا اس کے ساتھ جب عبادت کی جائے گی تو اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کس کے آگے کھڑے ہیں، تو پھر کیسے اس عبادت کا لطف ہوگا، کیسے اللہ کے لیے محبت ہوگی؟ تو علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کی محبت جب ہے علم کے ساتھ، عبادت کے ساتھ آتی ہے، تو یہی روح کی غذا ہے۔ جو اللہ نے انسان کی روح کے اندر خوراک رکھی ہے وہ یہی چیز ہے، اور اسی کی وجہ سے عبادت میں لطف ہوتا ہے اور عمل کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا بعضوں کا دل نہیں کرتا، کیا کریں؟ یہ بیسیکلی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ ایمان جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، جتنی زیادہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اتنا زیادہ عمل کرنے کی طاقت ملتی ہے ہر قسم کی عبادت کے کاموں میں، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ میں کس کے لیے کھڑا ہوں، کس کے لیے کرنے جا رہا ہوں، وہ ذات کون ہے۔ اور یہ چیز جو اللہ نے انسان کے دلوں کی غذا رکھی، روح کی غذا رکھی، اس کے بارے میں سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ الوہیت کو ہم مانتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، ربوبیت کو مانتے ہیں۔ آئیے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی پہچان بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم، جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
تعلق بننے سے کیا ہوتا ہے، انسان دعا کرتا ہے یعنی پکارتا ہے اپنے رب کو۔ اس کے بارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، بس ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کو جزا مل جائے گی جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت کے بریک ڈاؤن میں اگر ہم دیکھیں تو 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ کے اسماء الحسنہ میں کیا ہے، الفاظ، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الفاظ ہیں ان میں انتہائی خوبصورتی پائی جاتی ہے، اور پھر کیا ہے، جب ایک سے دوسرا نام مل جاتا ہے تو دونوں مل کر انتہا کی خوبصورتی کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب اسی آیت میں دوسری جو بات ہے وہ ہے فَادْعُوهُ بِهَا، بس ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ پکارنا دیکھیے دعا کرنا ہوتا ہے، اور دعا کرنا 2 طرح کا ہوتا ہے، دعاء العبادہ یعنی عبادت کے لیے دعا کی جائے، اور دعاء المسئلہ کسی مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کی جائے۔ دعاء العبادہ میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، حمد و ثنا ہوتی ہے، تسبیحات ہوتی ہیں۔ دعاء المسئلہ میں اپنے مسئلے، اپنی تکلیفیں، پریشانیاں وہ اپنے اللہ کے سامنے رکھ کر اس کو پکارا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ الحاد کے بارے میں، الحاد کرنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد کرنے میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے جو اس نے ہمیں نہیں بتائے، جیسے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ بہترین آرکیٹیکٹ ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اس نے ہمیں ان ناموں کے ساتھ اپنا تعارف نہیں کروایا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک نام کو تو مان جانا لیکن دوسرے نام کا انکار کر دینا، جیسے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، ہر چیز کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو، ہر چیز کو وہ دیکھنے والا ہے۔ لیکن المستعان نہیں ہے، مدد کے لیے اس کو نہیں پکارا جا سکتا، اس کی چھوٹی کمتر مخلوقات کو پکارنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے، اس کے ناموں میں الحاد کرنا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو تو ماننا لیکن صفات کا انکار کر دینا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے، لیکن اس میں جو صفت ہے کہ وہ اتنی ڈیپتھ میں ایک ایک چیز کے بارے میں، دلوں کے حالات کے بارے میں جانتا ہے، اس کا انکار کر دینا تو یہ بھی الحاد کرنا ہے۔ اور الحاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان کو جزا مل جائے گی جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے ناموں میں الحاد کرنے سے بچائے۔ پھر ایک خوبصورت سی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس دعا کے بارے میں دیکھیے، اللہم انی عبدکا، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدکا تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن اماتکا تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، ماض فی حکمک تیرا حکم میرے اوپر چلتا ہے، عدل فی قضاؤک تیرے تمام فیصلے جو ہیں عدل پر مبنی ہوتے ہیں میرے معاملے میں، اسألک بکل اسم ہوا لک میں تجھ سے تیرے سارے ناموں کا سوال کرتا ہوں جو تو نے رکھے، سمیت بہ نفسک جو تو نے اپنے لیے رکھے، او علمتہ احدا من خلقک یا تو نے کسی اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی سکھائے، او انزلتہ فی کتابک یا اپنی کتاب میں نازل کیے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک یا تو نے ان کو اپنے پاس رکھنے میں ترجیح دی علم غیب میں، ان یہ کہ تجعل القرآن ربیع قلبی کہ تو قرآن کو میرے دل کا نور، دل کی بہار بنا دے، ونور صدری اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی اور غم کو دور کرنے کا ذریعہ، وذہاب ہمی اور فکر کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اس دعا سے ہمیں گویا یہ سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جو اس نے اپنی کتاب میں نازل کیے، کچھ ایسے ہیں جو اس نے اپنے پاس رکھے، کچھ اس نے اپنی مخلوق کو یعنی حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارنا ہے جس سے اس نے ہمیں اپنا تعارف کروایا۔ اللہ کے نام، صفات اور افعال کے بارے میں ہم دیکھیں، تینوں مختلف چیزیں ہیں۔ نام وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث میں ثابت ہے۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں تمام ناموں کے اندر اس کی صفات پائی جاتی ہیں۔ پھر
اللہ کی صفات کی بات کریں تو صفات بہت زیادہ ہیں، اس کے ناموں سے بھی کہیں زیادہ۔ صفات کچھ ہوتی ہیں جو اس مقابلے میں آتی ہیں، جیسے کہ قید، یہ ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ چال چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت تو چال نہیں چلتا، بلکہ کیا ہوتا ہے مقابلے میں، جب کوئی اس کے اسلام کے خلاف جتنے دشمن ہوتے ہیں یا اس کے مومنین بندوں کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کے خلاف چال چلتا ہے جب وہ چلتے ہیں۔ اسی طرح سے استہزاء، اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے، مقابلے میں اڑاتا ہے، ہر وقت نہیں اڑاتا۔ پھر ہم دیکھیں اس کو اس مثال سے سمجھیے، میرا نام رابعہ ہے، اب میں گھر کے کام کرتی ہوں، کیا مجھے آپ خادمہ کہیں گے؟ میں روزے رکھتی ہوں، مجھے صائمہ بھی کہیں گے؟ میں حج کرتی ہوں، مجھے حاجیہ بھی کہا جائے گا؟ نہیں، مجھے تو آپ لوگ اسی نام سے پکاریں گے جس نام سے میں نے آپ کو اپنا تعارف کروایا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن ناموں سے اپنا ہمیں تعارف کروایا ہے، ہمیں صرف انہی ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا ہے۔ پھر اس کے افعال کی بات کریں تو افعال بہت زیادہ ہیں، اور کچھ افعال کے اندر اس کی صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یہ اس کا فعل ہے، وہ ہر رات کو نزول فرماتا ہے۔ تو ہم کیا اس سے کہیں گے النزول؟ اس کا نام رکھ دیں گے کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں اپنا تعارف نہیں کروایا اس نام سے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا ہے، البطش بھی اسے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے والا ہے، ہم اس کو الارادہ نہیں کہہ سکتے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو ہم ان ناموں کے علاوہ نہیں پکار سکتے جو اس نے ہمیں بتائے۔ ایسے ہی جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الممیت ہے، موت دیتا ہے، یہ اس کا فعل ہے کہ وہ موت دیتا ہے۔ ہر وقت، ہر معاملے میں ہر کسی کو موت نہیں دیتا، جس کا کوئی مقرر وقت ہوتا ہے تب اسے موت دیتا ہے، یہ اس کا فعل ہے۔ تو ہم اس کو الممیت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنا نام اس نام سے اپنا تعارف ہمیں نہیں کروایا، نہ ہی قرآن کے اندر نہ ہی حدیث کے اندر۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ہے، جبکہ ہم اس کے ناموں کے بارے میں تو جانتے ہی نہیں تھے۔ ناموں کے بارے میں جان کر ہی اس کی پہچان ملے گی۔ ہم نے اپنی زندگی کے کتنے لمحات اس کی پہچان کے بغیر گزار دیے، اب پتہ نہیں کتنی سانسیں ہماری باقی ہیں، یہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ آئیے اپنے رب کی پہچان حاصل کریں، اس کو اس کے ناموں کے ساتھ پہچان کر پکاریں۔ آج کے لیسن سے آپ تمام ساتھیوں نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔